جب مومن کی روح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، اس دنیا سے لے کر جاتے ہیں اور آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو ہر آسمان پر فرشتے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں مومن کی روح کو۔ اور سنن نسائی میں حدیث پاک ہے، امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا مومن کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، اور جو پہلے مومن چلے گئے دنیا سے، ان لوگوں کے ساتھ، ان ارواح کے ساتھ جب تازی روح جو دنیا سے جاتی ہے وہ کس طرح پیش آتی ہے، وہ کیسے خوش آمدید کرتے ہیں، کیسے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ حدیث پاک سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1833 نمبر حدیث ہے۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا ہے، 1302 نمبر حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو بیان کیا المستدرک میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا حضر المؤمن آتتہ ملائکۃ الرحمہ، جب ایمان والا انسان اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، بحریرۃ بیضاء، تو اس کے پاس جو کفن لے کر آتے ہیں فرشتے، فرمایا وہ کفن سفید ریشم کا ہوتا ہے۔ فرشتوں کے پاس بھی کفن ہوتا ہے، سفید ریشمی کفن، اور خوبصورت کفن لے کر آتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ اُخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، تو فرشتے کہتے ہیں تو اللہ کی رضا والے کام کرتی رہی، تو اللہ کی رضا میں راضی رہی، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اِلَىٰ رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ، اللہ کی رحمت والی جنت میں آ جا، اللہ کے رضا والے مقام میں آ جا۔ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، جب روح اس قفص انصری سے، اس جسم سے نکلتی ہے تو اتنی خوشبو آتی ہے فرشتوں کو۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے وقت وہ روح اتنی خوشبودار ہوتی ہے، فرمایا وہ مشک جیسی خوشبودار ہوتی ہے۔ حتیٰ انہ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ یاتون بہ باب السماء، اور جب آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف اسے لے کر چڑھتے ہیں فرشتے، فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَٰذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرشتے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتنی پیاری روح ہے، اس کے پاس سے ہمیں کتنی خوشبو آتی ہے، یہ تو بڑی ہی نیک روح ہے، اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں، یہ بڑی ہی خوشبودار ہے جو ہم زمین سے لے کر آئے ہیں۔ فرمایا فی روایتی فَكُلَّمَا آتَوْا سَمَاءً قَالُوا ذَلِكَ، اسی طرح جب آسمان پر، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر، ہر آسمان والے فرشتے یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑی پیاری خوشبودار روح ہے۔ فَيَأْتُونَ بِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر آگے ملاقات ہوتی ہے ان روحوں سے جو پہلے چلی گئی ہیں، ان مومنوں سے جو پہلے چلے گئے ہیں، ان ارواح سے ملاقات ہوتی ہے نئی روح کی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانًا مَاذَا فَعَلَ فُلَانًا، تو فرشتے جب لے کر جاتے ہیں تو وہ پہلے جو روحیں موجود ہیں آسمانوں پر وہ ملتی ہیں ان سے، تو اس طرح ملاقات ہوتی ہے جیسے کوئی غائب دوست وہ ان سے مل گیا ہے، جو بچھڑا ہوا دوست ان سے مل گیا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، دنیا میں جو ہے وہ اس آدمی کا کیا حال ہے، وہ بھی ہمارا دوست تھا، فلاں کا کیا حال ہے، دوسرے لوگوں کے متعلق پوچھتے ہیں
اور پھر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ فرمایا فیقولون، تو وہ روحیں جو پہلے سے موجود ہیں وہ کہتی ہیں دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، اسے چھوڑ دو، یہ تو دنیا کے غموں سے نکل کر آیا ہے، یہ تو خاموش ہے، اب یہ غم زدہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو پھر اسے چھوڑ دیتی ہیں وہ روحیں، کیوں کہ وہ ریلیکس ہو جائے، وہ ذرا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فرمایا وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس لیے وہ اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَالَ أَمَا آتَاكُمْ قَالُوا، تو جب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ فلاں ایک آدمی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا مجھے، کیا وہ ابھی تک یہاں تک پہنچا نہیں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو دنیا سے آ گیا ہے، وہ مر چکا ہے، یعنی وہ تو ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو یہاں نہیں آیا وہ دوزخ میں ہے، ہم تو نیک روحیں ہیں، ہم آسمانوں پر جو ہیں وہ نیک روحیں ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو دنیا سے آ گیا ہے وہ دوسری روحوں میں ہے جو دوزخ میں ہے۔ فَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ آتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ مِسْحٍ، فرمایا جو کافر انسان ہے، جو منکر انسان ہے، جب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی برا لباس، کفن، برا ٹاٹ کا کفن، بے مسحن، ٹاٹ کا گندا کفن لے کر آتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ اُخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے غضب، اللہ کے جو ناراضگی ہے اس کی طرف آ، إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب کی طرف آ۔ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ، تو جب اسے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے، اتنی بدبودار ہوتی ہے، حتیٰ یاتون بہ باب الارض، تو جب زمین کے دروازوں کی طرف جاتے ہیں، یہ تحت الثری، جہاں سجین کا مقام ہے عذاب والوں کا، زمین کے نیچے جو ہے مقام کافر انسانوں کا، جب زمین ختم ہوتی ہے، زمین کے نیچے پانی ختم ہو جاتا ہے تو نیچے مقام ہے سجین، جو دوزخیوں کا مقام کافروں کا ہے، وہاں لے کر جاتے ہیں تو دروازے کھلتے جاتے ہیں زمین کے، اور جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار نئی روح آ رہی ہے۔ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَ هَٰذِهِ الرِّيحُ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ، وہ کہتے ہیں یہ بڑی بدبودار ہے روح، یہ بڑا بد عمل انسان ہے، کافر انسان ہے، اور کافروں کی روح میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکے اور سچے مسلمان بنائے۔ یہ جو آپ نے حدیث سنی ہے، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی، یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1833 نمبر، سنن نسائی کتاب الجنائز، اور امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے، 1302 نمبر حدیث ہے۔